السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 66 سے 70 کے درمیان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے اس کو بنا دیا نشان عبرت ان لوگوں کے واسطے جو ان کے سامنے تھے، وما خلفها، اور ان لوگوں کے واسطے بھی موعظت اور نصیحت بنا دی جو ان کے بعد والے آئے، وموعظةً للمتقین، اور نصیحت بنا دی متقیوں کے واسطے۔ یہ تذکرہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب سنیچر والے دن کے تعلق سے زیادتی کی، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور حیلہ بہانہ کر کے جس دن ان کو مچھلی کا شکار کرنے سے روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور حیلہ کر کے سنیچر کے دن انہوں نے مچھلی کا شکار کیا، تو ایسے لوگوں کے واسطے اللہ کا حکم ہوا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ تو ذلیل و خوار بندر بنا دیا جانا اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، اور ہا کی ضمیر کا مرجع بھی وہی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ نکالن اس کو بنا دیا، یعنی عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا، ایسے لوگوں کے واسطے جو اس کے درمیان اس کے سامنے تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد کے آنے والی جو نسل ہے، بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے واسطے بھی نشان عبرت بنا دی اور نصیحت بنا دی متقیوں کے واسطے، یعنی ایسے لوگوں کے واسطے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے آ کر کے کہا کہ بلا شبہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے واسطے دعا کیجئے کہ وہ بیان کرے کہ یہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب یہ کہتا ہے کہ وہ بقرہ یعنی وہ گائے ایسی ہو جو نہ بالکل ہی جوان ہو اور نہ ہی بالکل بوڑھی ہو، بلکہ عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، تو وہ کرو جو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ اپنے رب سے ہمارے واسطے یہ دعا کیجئے کہ وہ یہ بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا شبہ رب یہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو زرد گہرے رنگ کی ہو، فاقع لونہا، یعنی زرد گہرے رنگ کی ہو اور رنگ اس کا ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو تسر الناظرین، دیکھنے والے کو وہ خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر ان لوگوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے واسطے یہ دعا کر دیجئے کہ وہ بیان کرے ہمارے واسطے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یعنی اس طرح کی گائیں تو بہت ہیں، ہمارے اوپر مشابہت ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بلا شبہ اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم اسے پالیں گے۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس وقت پیش آیا جب بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اس واسطے کہ اس کا وارث وہی تھا، اور یہ چاہا کہ اس کی لڑکی سے وہ شادی کر لے گا اور اس کے مال کا وارث ہو جائے گا، تو جلدی ہی وراثت کا مال پانے کے لیے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کو اب اس کے پاس سے غائب کر کے دوسری جگہ پر جا کر ڈال دیا، اور اس نے شور اور واویلا مچانا شروع کر دیا کہ کسی نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا ہے، اور الزام ڈالا ان لوگوں پر جو لوگ نیک لوگ تھے، جو برائیوں سے روکتے تھے،
اور ان کو حدود سے تجاوز کرنے سے روکتے تھے، ایسے لوگوں پر الزام ڈال دیا۔ تو ان لوگوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اصرار کیا، درخواست کی کہ آپ رب سے دعا کر دیجئے اور اس مسئلے کو حل کر دیجئے کہ ہمارے درمیان جو لڑائی جھگڑا فساد ہو رہا ہے یہ کسی طرح سے ٹل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ ایک گائے کو لے کر کے ذبح کرو اور اس کے جسم کا ٹکڑا لے کر کے مقتول کے بدن سے مس کرو، ٹچ کرو، وہ زندہ ہوگا اور وہ بتا دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے آ کر کے کہا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شریعت کا حکم بیان کرنے کے سلسلے میں اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو یہ تو جہالت کی بات ہے۔ اسی واسطے موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بہرحال اس کے بعد قوم نے پھر سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ گائے ہو تو کیسی ہو۔ اگر کسی ایک گائے کو پکڑ کر کے وہ ذبح کرتے اور اس کا ٹکڑا لے کر کے مقتول کے بدن سے مس کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن بنی اسرائیلوں میں قیل و قال کرنے کی عادت تھی اور معاملے کو ٹال مٹول کر کے وہ عمل کرنے کی عادت تھی۔ اس واسطے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جبر کر کے بار بار ان سے جو ہے دعا کروائی اور بار بار آ کر کے درخواست کی کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ گائے کس ٹائپ کی ہو۔ اسی واسطے یہ سب اتنی لمبی طویل بحث چلی۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ گائے ہو تو کیسی ہو، تو موسیٰ علیہ السلام تب پھر ان کے لیے شرط ایسی لگ گئی کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اب ان کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ پھر انہوں نے آ کر کے بیان کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو یہ بتایا جائے، تو پھر اس رنگ کی وضاحت کی گئی تو کہ گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والے کو بھلی معلوم ہو۔ تو اب اس رنگ کی گائے ڈھونڈنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس میں بھی قیل و قال شروع کر دی اور یہ کہا کہ وہ گائے ہو تو کیسی ہو۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ گائے اس طرح سے ایسی ہو کہ وہ زمین کے جوتنے میں کام نہ لائی گئی ہو اور زمین کی سینچائی کے لیے سیراب کرنے کے لیے اس کو کام میں نہ لایا گیا ہو، اسے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، اور اس میں مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ تب ان لوگوں نے کہا الآن جئت بالحق، ہاں موسیٰ علیہ السلام اب آپ نے حق بات کو لے کر کے آئے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے اس گائے کو لیا اور اس کو ذبح کر دیا، اور قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کر پاتے۔ اس طرح سے قیل و قال نبی کے ساتھ کرنا یہ انتہائی گھٹیا عمل ہے، اور قوم کی شناعت اور ان کی خساست اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے تھے اور ایک حکم کے ماننے میں کس طرح سے قیل و قال کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کے حیلے بہانے کرنے سے اور کسی بھی احکام خداوندی کے پورا کرنے میں ٹال مٹول، سستی اور کاہلی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔